پیچھے لگائے ہوئے. تو اس واسطے نا یہ سب سے پہلے جو چیز ہے کہ جو میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے 4 کام جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ایمان لانا شرط ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر وتواصوا بالحق دعوت تبلیغ کا کام ہے. کئی لوگ ہیں نا تبلیغی جماعت کے خلاف وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے تبلیغ. یہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا. وتواصوا بالصبر. اب 4 شرائط ہیں، ایک میں نے بیان کر دی ہے یہ عقیدے کے متعلق کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندے کا عقیدہ شرک سے پاک ہو. مطلب اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. تو عقیدہ شرک سے پاک ہو، یہ پہلی شرط ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور تمام انبیاء کرام کی طرف بھی وحی کی جاتی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. انبیاء کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. انبیاء کرام شرک تو نہیں کرتے. انبیاء کرام سے جو خطاب ہوتا ہے امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ نہ ذہن میں لائے کہ انبیاء کرام اس کے متعلق تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا. تو یہ پہلی شرط ہے. 4 کام کرنے ہیں، ایمان لانا ہے، عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق حق کی وصیت ہے. چوتھا کوئی آزمائش آئے اللہ کی طرف سے اس سے صبر کرنا ہے. اس کے بعد ہے 4 شرائط ہیں. ان 4 اعمال کی قبولیت کے لیے 4 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ شرک سے پاک ہو. دوسری شرط ہے کہ ہر نیک عمل، نماز ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اللہ کی رضا کے لیے، میرا اللہ خوش ہو جائے. تیسرا ہے رزق حلال. اگر رزق حلال نہیں ہے آپ جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ قبول نہیں فرمائے گا. تو چوتھا ہے نبی علیہ السلام کی ایک سنت پہ عمل کرنا. تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت پہ عمل کرنا. یہ کوئی بھی جتنے مرضی اعمال کر دیں، یہ جو لوگ ہیں نا قرآن سنت کے خلاف اپنی مرضی سے جو اعمال کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس عمل پہ ہماری مہر نہیں وہ عمل مردود ہے. جتنے مرضی ویسے سنت نہیں کہتے، جو رسم کل ہے، رسمیں کہتے ہیں، رسم چلم ہے، رسم عرس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو رسمیں ختم کرنے کے لیے آیا. تو انہوں نے نا لوٹ مار کرنے کے لیے لوگوں کو یہ مطلب ہے کہ نام لیتے ہیں کہ عشق رسول کا لیتے ہیں، محبت رسول کا. لیکن میں ڈرتا ہوں اللہ سے، مجھے بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. یہ قرآنی آیات کا انکار کر رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور فرق ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، امام الانبیاء ہوں. تو دوسری آیت میں اللہ نے وضاحت کی انسان ہونے کے ناطے آپ کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ نے شادیاں کی ہیں، تو سارے بشری تقاضے آپ کے تھے. لیکن ہمارے انسانوں میں اور اللہ کے نبی میں فرق یہ کہ آپ اللہ کے نبی تھے، امام الانبیاء تھے. تو ہاں یہ ضرور ہے، یہ جو کہتے ہیں نا یہ تھوڑا اگر ان کو سمجھ آ جائے، اللہ کے نبی بشر تھے لیکن آپ کے اعمال جو تھے وہ نورانی تھے. آپ بشر تھے، آپ کے اعمال جو تھے وہ نورانی تھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام میں نے بھیجے وہ انسان تھے، وہ چلتے تھے، پھرتے تھے، بازاروں میں کھاتے تھے، پیتے تھے اور میری طرف لوٹ کے آنے والے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں کسی فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتا. مطلب لوگوں کو قرآنی آیات کا انکار ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہم نہیں بشر مانتے، پھر کہتے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں غیب نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے آنے والی کئی مصیبتوں سے میں مطلب ہے کہ بچ جاتا. تو اس آیت کا بھی انکار. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ
میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس آیت کا بھی انکار کہتے کہ جی قرآنی آیات ہیں یہ اپنے اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہیں، اور خدا کے بندو جو اللہ کا قرآن اللہ کے نبی کی شان و عظمت کم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ایمان والوں سے کہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو، میں آپ کو 2 انعام دوں گا۔ اللہ نے تو اس میں انعام بھی رکھا ہے کہ میں آپ کے گناہ معاف کر دوں گا اور آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ نے اتباع کہا ہے، اطاعت و فرما برداری کہا ہے۔ محبت تو ہے کہ اگر اللہ کے نبی ہمارے زمانے میں ہوتے، ہم ان کے ساتھ مل کے دعوت کا کام کرتے، ہم جہاد کرتے، ہم اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلتے، آپ کے ساتھ حج کرتے، عمرے کرتے۔ جب اللہ کے نبی ہمارے پاس موجود ہی نہیں تو اب تو ہم پہ اطاعت و فرما برداری ہے کہ ہم اطاعت و فرما برداری پہ اللہ نے 2 انعام رکھے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا، اتباع محبت کا تو میں نے بتا دیا ہے نا، تو محبت تو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے۔ اب تو ہم پہ اطاعت و فرما برداری فرض ہے۔ اللہ نے اس پہ انعام بھی رکھے ہیں، جو اللہ کے نبی کے اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ فرماتے میں اس کو گناہ معاف کر دوں گا اور اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس واسطے یہ شرائط ہیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ اگر نیک کام جو ہیں وہ 4 ہیں، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ جو فرقہ پرانہ مولوی تقریر کرتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے، وہ بنیاد بتاتے ہی نہیں کہ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ تو وہ اپنے چکر چلایا انہوں نے، کوئی عاشق رسول کو، کوئی نعرے مارتا ہے، کوئی کرتا ہے۔ تو یہ 4 کام کرنے ہیں: ایمان لانا، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 کام کرنے ہیں، جنت میں جانا اگر جانا ہے۔ باقی مسئلے چھوڑ دو، یہ محبت کے دوسرے تیسرے میں نے وضاحت کر دی ہے۔ تو 4 شرائط ہیں: عقیدہ شرک سے پاک ہو، یا علی مدد یا غوث پاک مدد والا عقیدہ نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ ہر عمل نیک عمل جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا ہے رزق حلال کا اہتمام ضروری ہے، چوتھا ہے نبی علیہ السلام کی ایک سنت پہ عمل کرنا۔ یہ جتنے بھی ہیں نا یوٹیوبر، یہ جتنے بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، یہ پڑھو، یا بدودو پڑھو، فلاں پڑھو، یہ آیت کریمہ پڑھو، انا تو انا پڑھو، ان کی کسی بات پہ آپ یقین نہ کریں۔ آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس، عالم کے پاس، مفتی کے پاس، اسے کہو کہ مجھے قرآن سے کوئی بات بتاؤ، کوئی حدیث کی بات بتاؤ کہ اللہ کے نبی، اللہ کا کیا فرمان ہے اور نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے۔ دیکھو نا، یہ دعائیں ہیں جو کوئی کہتا ہے یا بدودو 100 دفعہ پڑھو، آگے کچھ بھی نہیں، حالانکہ اتنی پیاری دعائیں ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ، اے قائم رہنے والے، زندہ رہنے والے، میری مدد فرما اپنی رحمت کے ساتھ۔ یہ تو پتہ سمجھ آتا ہے کہ مطلب کوئی دعا تو ہو نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ جو آپ کو بابا بتائے نا کہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ایسے پڑھو یہ ملے گا، اس کی بات نہ مانے۔ کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، اسے کہو کہ اللہ کا فرمان کیا اور نبی اسلام کا فرمان کیا، اس سے فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو 4 کام کرنے ہیں جو آپ نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، جو 4 کام کرے گا جو جن اور انسان تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک کام کرنے والا ایمان تو لایا لیکن عمل صالح نہیں کرتا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان لایا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان لایا ہے لیکن عمل صالح بھی کرتا ہے، وتواصوا بالحق بھی کرتا ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ وتواصوا 4 کام کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ وہ جائے گا۔ یہ نہیں کہ جہنم میں جو ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ تو وہ رہیں گے جو شرک کرنے والے۔ جتنی شرک کے متعلق وعید آئی ہے نا قرآن پاک میں، 3 حصے قرآن پاک کے توحید پہ ہیں، 1 حصہ باقی سارے اعمال کے لیے۔
3 حصے قرآن میں توحید پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، 3 حصے قرآن کے وہ توحید پہ ہیں، تو لیکن وہ نعرے مار رہے ہیں، لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ میں نے بولا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نے کوئی ایسا کسی بزرگ کا قول نہیں بیان کیا، تو میں نے قرآن آپ کو سنایا ہے کہ 4 کام کرنے اور 4 شرائط جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں نیک اعمال کی قبولیت کے لیے۔ باقی یہ جو فتنہ ہے نا، یہ فرقہ پرانہ علماء ان کے پاس نہ جائیں، ان کو نہ سنیں، اس عالم کے پاس جمعہ پڑھنے جائیں جو قرآن و سنت کا بیان کرتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا میں نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی بریلوی اور سنی جتنے بھی بریلوی علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان میں سے ایک بھی شیخ عبدالقادر جیلانی کے نہ تو مسلک کو مانتا ہے اور نہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی ایک عالم یا کوئی پیر، کوئی شیخ آستانِ عالیہ کے جو ہیں، ایک بھی مجھے دکھا دے کوئی آستانہ یا کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ جہاں پر شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات پہ عمل ہو رہا ہے، تو میں اسے 1 لاکھ انعام دوں گا۔ لوگوں ان سے بچو، یہ لوگ جو ہیں سب سے بڑے شیخ عبدالقادر جیلانی کے دشمن ہیں، یہ بریلوی اور یہ جتنے ہیں نا، یہ دشمن ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو امام کعبہ ہے نا وہ امام احمد بن حنبل کے مسلک پہ ہے۔ امام احمد بن حنبل ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے پیر ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پیر ہیں۔ یہ بریلوی اور جو ہے نا یہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ وہاں پہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات پہ عمل ہو رہا ہے، نہ یہ امام کعبہ کے پیچھے پڑھتے، نہ یہ مسجد نبی کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے دشمن ہیں اور ان کے مسلک کے دشمن ہیں، ان کی تعلیمات کے دشمن ہیں۔ صرف ان کے نام پر لوگوں کے بیوقوف بنایا ہے، کوئی 11ویں کا چکر ہے، کوئی عرس ہے۔ یہ اعلانیہ بھی کہتے ہیں کہ ہم امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کہ وہ حنبلی ہے۔ حنبلی جو ہے نا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ ان سے بچیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، ہدایت ہی کہتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ دیکھو نا کتنا بڑا تضاد ہے کہ نعرے مارتے ہیں جا غوث پاک مدد، اور ان کے مسلک کو بھی نہیں مانتے، ان کی تعلیمات کی بھی نہیں مانتے۔ لوگوں ہوش کے ناخن لو، یہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو لوٹ رہے ہیں۔ تو آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں ان پہ اپنی رحمت و شفقت فرما، اور ان کی غلطیوں گناہوں کو درگزر فرما، انہیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو غیر مسلم ہیں یا اللہ ان کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں یا اللہ ان کو کلمہ توحید کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔